I I love you, Shah. Will you marry me? زنائشہ نے شاہویر کے سامنے بیٹھتے پھول اس کی جانب بڑھایا تھا. شٹ اپ! کیا بکواس کر رہی ہو؟ شاہویر غصے سے چلایا تھا. شاہ، سچی میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں. زنائشہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی تھی. تم جیسی ہی ہوتی ہیں بے حیا لڑکیاں جو اپنی عزت کا خیال نہیں کرتی. شاہویر اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرواتے حقارت سے بولا تھا. شاہ پلیز ایسا نہ بولیں، پلیز میری محبت کی ایسی توہین مت کریں. وہ سکتے ہوئے بولی تھی. بس اب اور لفظ نہیں. تم جیسی کریکٹر لیس لڑکیاں پتہ نہیں کتنے مردوں کو ایسے ہی پروپوز کر چکی ہوں گی. شاہویر نے نفرت سے کہا تھا. آپ پلیز میرے کردار کے بارے میں تو نہ بولے ایسا. وہ رو رہی تھی. آئندہ میری نظروں کے سامنے آنے کی کوشش مت کرنا، آئی سمجھ؟ شاہویر نفرت سے کہتے ہوئے کرسی سے اٹھا تھا اور پھر دروازے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ زنائشہ وہیں نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی. آس پاس ہوٹل میں موجود لوگ اسے ترحم آمیز نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. وہ وہیں ہوٹل کے فرش پر بیٹھی روتی رہی، لیکن کوئی بھی اسے چپ کروانے نہیں آیا تھا. آخر کار کچھ دیر وہاں بیٹھ کر رونے کے بعد وہ اٹھ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی. زنائشہ بیٹا اٹھ جاؤ. صدف بیگم نے زنائشہ کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اٹھایا تھا. اوہ مما، کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑی دیر سونے دینا. وہ دوبارہ سے کمفرٹر میں منہ گھسا کر بولی تھی. آج تمہاری پھپھو بھی آنی ہے گھر، تو جلدی سے اٹھ جاؤ بچے. صدف بیگم نے کہا تو زنائشہ فوراً کمفرٹر ہٹا کر اٹھ بیٹھی تھی. پھپھو آ رہی ہیں آج؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اور شاہویر بھی آ رہی ہیں ساتھ؟ وہ چہکتے ہوئے پوچھ رہی تھی. ہاں ہاں، شاہویر بھی آ رہا ہے. اب جلدی سے اٹھو اور فریش ہو جاؤ، آ کر ناشتہ کر لو. صدف بیگم کہتی ہوئی اٹھ کر باہر کی جانب چل دی تھی اور زنائشہ واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی. تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلی تھی. ماما جلدی سے ناشتہ دے دیں. وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے بولی تھی. السلام علیکم گڑیا. اس کے بابا شفیق احمد اسے آتا دیکھ کر بولے تھے. وعلیکم السلام ڈیڈ. وہ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی تھی. آج میرا بیٹا یونیورسٹی جائے گا؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے سامنے کرتے ہوئے بولے تھے. نہیں ڈیڈ، آج تو پھپھو آ رہی ہیں تو میں یونیورسٹی سے چھٹی کروں گی. وہ سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی. اچھا بچے، آپ ناشتہ کرو، میں آفس کے لیے نکلتا ہوں. کہتے ہوئے وہ اٹھے تھے اور پھر وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے، جبکہ صدف بیگم اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی اور وہ سکون سے ناشتہ کرنے لگی تھی. نشاط بیگم یعنی پھپھو گھر پہنچتی ہی تھی اور ان کے گھر پہنچتے ہی زنائشہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. جیسے ہی گاڑی پورچ پہ رکی، وہ بھاگتی ہوئی باہر نکلی. السلام علیکم پھپھو جانی. اس نے جوش مسرت سے نشاط بیگم کو گلے لگایا. وعلیکم السلام میری پیاری بچی، کیسی ہو تم؟ نشاط بیگم نے پیار سے اس کا ماتھا چوما. میں بالکل ٹھیک ہوں پھپھو، آپ کو بہت مس کیا. وہ چہک کر بولی اور پھر اس کی نظر نشاط بیگم کے پیچھے کھڑے شاہویر پر ٹھہر گئی. اس کے چہرے سے ہی بیزاری ٹپک رہی تھی. زنائشہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہمت جمع کی اور آگے بڑھی. السلام علیکم. اس نے دھیمی اور لرزتی آواز میں سلام کیا. شاہویر نے ایک پل کے لیے اپنی برفیلی نظریں اس کے چہرے پر جمائی، جن میں چھپی نفرت زنائشہ کو اپنے وجود کی آر پار محسوس ہوئی. وعلیکم السلام. اس نے انتہائی روکھے اور سپاٹ لہجے میں جواب دیا، جیسے سلام کا جواب دینا بھی اس پر گرا گزر رہا ہو. اس کے لہجے کی تلخی زنائشہ کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگی. سب لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے. زنائشہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی. اس کی تمام خوشی شاہویر کے ایک لفظ نے کرچی کرچی کر دی تھی. وہ بس نظریں جھکائے اسے دیکھتی رہی، جبکہ شاہویر فون میں مگن رہا. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شاہویر اچانک گھڑی دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. ماما میں اب نکلتا ہوں، اس نے نشاط بیگم سے کہا تھا. ارے شاہویر بیٹے، اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو تمہارے ماں وہ بھی آنے والے. وہ کہہ رہے تھے کہ شاہویر سے ملے بغیر مت جانے دینا، بس تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، وہ آتے ہی ہوں گے. صدف بیگم جو کچن سے نکلی تھی حیرانی سے بولی تھی. معذرت ممانی، میری ایک بہت اہم میٹنگ ہے جس کا ہونا لازمی ہے، میں دوبارہ کسی وقت آ جاؤں گا. شاہویر نے صدف بیگم کی بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے سرد لہجے میں جواب دیا. لیکن بیٹا کھانا تو کھا کر جاؤ. صدف بیگم نے اصرار کرنا چاہا مگر شاہویر رکنے کی موڈ میں نہیں تھا. نہیں ممانی، پھر کبھی. وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گیا. زنائشہ ساکت و جامد بیٹھی اس کی پشت کو دیکھتی رہی. اس نے ایک بار بھی اسے نہیں دیکھا تھا. شاہویر کے جانے کے بعد وہ وہیں بیٹھی اندر ہی اندر کٹھتی رہی تھی.
شاہبیر کے یوں چلے جانے کے بعد لاؤنج میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ صدف بیگم نے ٹھنڈی آہ بھری اور نشاد بیگم کی طرف دیکھ کر مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ نشاد، شاہبیر کتنا مصروف رہنے لگا ہے نا، اپنوں کے لیے وقت نکالنا ہی بھول گیا ہے۔ صدف بیگم نے فضا کو نارمل کرنے کے لیے کہا۔ بس کیا بتاؤ صدف، کام کا جنون سوار ہے اس پر۔ نشاد بیگم نے زنائشہ کی طرف دیکھا جو اب بھی خالی نظروں سے صدر دروازے کو تک رہی تھی۔ زونی بچے، تم ٹھیک ہو؟ پھپھو کی آواز پر زنائشہ ہڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ اس نے زبردستی اپنے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ سجائی۔ جی پھپھو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں ابھی کچن سے آپ کے لیے شربت لے کر آتی ہوں۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف بھاگی کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اگر ایک پل اور وہاں رکی تو اس کی آنکھوں کے بند ٹوٹ جائیں گے۔ کچن کے سنک پر جھک کر اس نے ٹھنڈے پانی سے اپنے چہرے پر چھینٹے مارے۔ وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اس نے دل ہی دل میں خود سے سوال کیا۔ کیا میرا سلام کرنا بھی انہیں اتنا برا لگا تھا؟ ابھی چند منٹ پہلے کا منظر اس کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ شاہبیر کا وہ سپاٹ لہجہ اور نظر انداز کرنے والا انداز اس کے مان کو بری طرح توڑ گیا تھا۔ پھر وہ ٹرے میں گلاس رکھتے ہوئے خود کو ملامت کرنے لگی۔ وہ کتنی پاگل تھی جو اس کے آنے کی خوشی میں یونیورسٹی سے چھٹی کر کے بیٹھی تھی۔ اس کے لیے تو اپنی میٹنگ زیادہ ضروری تھی، اتنی ضروری تھی کہ وہ اپنے ماموں کا انتظار تک نہ کر سکا۔ باہر لاؤنج سے صدف بیگم اور نشاد بیگم کی ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر زنائشہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر سب کچھ خاموش ہو گیا ہو۔ وہ شربت کی ٹرے اٹھائے دوبارہ لاؤنج کی طرف بڑھی، مگر اس کے قدموں میں وہ پہلے جیسی ترنگ نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، اپنی ہی یک طرفہ محبت کے بوجھ تلے۔ آؤ زونی، میرے پاس بیٹھو، مجھے بتاؤ تمہاری یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے؟ سنا ہے تم ٹاپ کر رہی ہو۔ نشاد بیگم اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ زنائشہ خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گئی تھی اور کچھ دیر بعد نارمل ہو کر ان کے سوالوں کے جواب دینے لگی تھی۔ شفیق صاحب کے بہت پرانے بزنس پارٹنر اور دوست ناصر صاحب اپنے بیٹے حماد کے لیے زنائشہ کا ہاتھ مانگنے آئے تھے۔ حماد ایک پڑھا لکھا سلجھاوا اور خوبصورت نوجوان تھا جو حال میں ہی لندن سے اپنی ڈگری مکمل کر کے لوٹا تھا۔ شفیق صاحب اور صدف بیگم اس رشتے پر بہت خوش تھے کیونکہ حماد ہر لحاظ سے زنائشہ کے لیے بہترین جیون ساتھی ثابت ہو سکتا تھا۔ زنائشہ بیٹا ادھر آؤ۔ شفیق صاحب نے اسے لاؤنج میں بلایا جہاں مہمان جا چکے تھے اور اب صرف گھر والے موجود تھے۔ جی ڈیڈ، زنائشہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، ناصر صاحب کے بیٹے حماد کو تو تم جانتی ہو، آج وہ تمہارا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ میں اور تمہاری ماما چاہتے ہیں کہ تم اس رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ حماد بہت ہی ڈیسنٹ لڑکا ہے۔ شفیق صاحب نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ زنائشہ کے ماتھے پر فوراً بل پڑ گئے۔ اس کے دل و دماغ میں تو صرف شاہبیر بسا ہوا تھا، وہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ ڈیڈ پلیز، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے ٹوکنے والے انداز میں کہا۔ لیکن بیٹا وجہ تو بتاؤ، حماد میں کیا برائی ہے؟ صدف بیگم نے پیار سے سمجھانا چاہا۔ اتنا اچھا بچہ ہے، پڑھا لکھا سلجھاوا، تم ایک بار سوچو تو صحیح اس کے بارے میں۔ بس ماما، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی ہے اور مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، وہ اپنی اصلی لاپرواہی سے بولی تھی۔ زنائشہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ میرے دوست کا بیٹا ہے۔ شفیق صاحب نے تھوڑا سختی سے کہا۔ ڈیڈ، بدتمیزی نہیں، سچ ہے، آپ پلیز انہیں منع کر دیں، میں کسی صورت حماد سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے غصے سے دروازہ بند کیا۔ اس کے ذہن میں شاہبیر کا چہرہ گھوم گیا۔ اس نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے والدین اس پر دباؤ نہ ڈالیں، اور اسی خوف اور شاہبیر کو پانے کی جنونی لہر نے اسے مجبور کیا کہ وہ کل ہی شاہبیر سے مل کر اسے اپنے دل کی بات کہہ دے گی۔ اسے لگا کہ اگر شاہبیر کو پرپوز کر دے گی تو اس کے والدین پھر کسی اور رشتے کی بات نہیں کریں گے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے پرپوز کرے گی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر زنائشہ کے دوستوں علیزے اور مریم نے ضد کی کہ آج وہ اکٹھے لنچ کریں گی۔ زنائشہ کا دل تو اداس تھا، مگر دوستوں کے اصرار پر وہ انکار نہ کر سکی۔ وہ سب ہوٹل کے پرسکون اور پرتعیش ماحول میں داخل ہوئیں۔ ابھی وہ اپنی ٹیبل کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ زنائشہ کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے کے ایک کارنر ٹیبل پر شاہبیر بیٹھا تھا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے سامنے ایک نہایت خوبصورت اور ماڈرن سی لڑکی بیٹھی تھی جس سے وہ بہت توجہ اور نرمی سے بات کر رہا تھا۔
زنائشہ کے سینے میں جیسے آگ لگ گئی، حسد اور دکھ کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ زونی کیا ہوا، تم رک کیوں گئی؟ علیزہ نے پوچھا۔ تم لوگ آرڈر کرو، میں ابھی آتی ہوں، زنائشہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور دور ایک میز پر بیٹھ کر انہیں مانیٹر کرنے لگی۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ لڑکی مسکراتے ہوئے شاہویر سے ہاتھ ملا کر ہوٹل سے باہر نکل گئی۔ زنائشہ کے لیے یہی موقع تھا۔ وہ اٹھی اور غصے اور غم کی ملی جلی کیفیت میں شاہویر کی ٹیبل پر جا پہنچی۔ شاہویر جو اب سکون سے کافی کا سپ لے رہا تھا، زنائشہ کو اچانک سامنے دیکھ کر چونکا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر سختی لوٹ آئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ لڑکی کون تھی شاہویر؟ زنائشہ نے ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے براہ راست سوال کیا۔ اور وہ آپ کے ساتھ اتنی بے تکلف کیوں ہو رہی تھی؟ شاہویر نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اسے حقارت سے دیکھا۔ پہلی بات تو یہ کہ میرا نام شاہویر ہے، تمہارے لیے شاہویر بھائی یا شاہویر صاحب؟ اور دوسری بات، اس نے لہجہ مزید کرخت کیا، میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں کہ میں کس سے ملتا ہوں اور کیوں۔ تم میری زندگی میں دخل دینے والی ہوتی کون ہو؟ میں کون ہوتی ہوں؟ زنائشہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو کس نظر سے دیکھتی ہوں۔ میں برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور آپ کے اتنا قریب ہو۔ اپنی حد میں رہو زنائشہ، یہ بچپنا اور یہ فضول کی پوزیسیونیس کہیں اور جا کر دکھانا۔ میرے پاس تمہارے ان فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ اٹھنے لگا تھا۔ زنائشہ کو لگا کہ اگر آج اس نے کچھ نہ کہا تو شاہویر ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ وہیں شاہویر کے سامنے گھٹنوں کی بل بیٹھ گئی۔ آس پاس بیٹھے لوگ مڑ مڑ کر دیکھنے لگے۔ اس نے کانپنے ہاتھوں سے ایک سرخ گلاب جو اس نے آتے ہوئے رستے سے خریدا تھا شاہویر کی طرف بڑھایا۔ آئی لو یو شاہ، ول یو میری می؟ اس کی آواز ہچکیوں میں دب رہی تھی۔ میں نہیں جانتی وہ لڑکی کون تھی، پر میں آپ سے سچی محبت کرتی ہوں، پلیز مجھے اپنا لے۔ شاہویر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا تھا۔ اسے لگا جیسے زنائشہ نے بھرے مجمع میں اس کی عزت اچھال دی ہو۔ شٹ اپ، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ دھاڑا۔ ہوٹل میں سناٹا چھا گیا تھا۔ شاہ، سچی میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ زنائشہ نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر شاہویر نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا دیا۔ تم جیسی ہی ہوتی ہے بے حیا لڑکیاں جو اپنی عزت کا خیال نہیں کرتی۔ اس کے الفاظ زنائشہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح گرے۔ سرے عام ایک مرد کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر تماشا لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ شاہ پلیز ایسا نہ بولے، میری محبت کی ایسی توہین مت کریں۔ وہ سسکنے لگی۔ فرش پر بیٹھی وہ کسی ہارے ہوئے جواری جیسی لگ رہی تھی۔ بس ایک اور لفظ نہیں۔ شاہویر نے اس کی طرف انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ تم جیسی کریکٹر لیس لڑکیاں پتہ نہیں کتنے مردوں کو پہلے بھی ایسے ہی پروپوز کر چکی ہوں گی۔ یہ تمہارا شوق ہے یا عادت؟ زنائشہ کو لگا اس کا دم نکل جائے گا۔ آپ پلیز میرے کردار کے بارے میں تو نہ بولے ایسا، میں نے صرف آپ سے پیار کیا ہے۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ آئندہ میری نظروں کے سامنے آنے کی کوشش مت کرنا، آئی سمجھ؟ شاہویر نے نفرت سے کہا، اپنی چابی اٹھائی اور اسے وہیں زمین پر گراوا چھوڑ کر ٹھیکے قدموں سے باہر نکل گیا۔ پورے ہوٹل کی نظریں زنائشہ پر تھیں۔ کوئی اسے ترہم سے دیکھ رہا تھا تو کوئی طنز سے مسکرا رہا تھا۔ اس کی دوستی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئیں، مگر وہ اتنی ٹوٹ چکی تھی کہ اسے کسی کے چھونے کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ وہ وہیں ہوٹل کے فرش پر بیٹھی روتی رہی۔ وہ سرخ گلاب جس سے اسے بڑی امیدیں تھیں اب اس کے قدموں میں کچلا جا چکا تھا۔ کوئی اسے چپ کروانے نہیں آیا۔ آخر کار تھوڑی دیر بعد وہ اپنی بکھری ہوئی ہمت سمیٹ کر لرزتے قدموں سے وہاں سے باہر نکل آئی، مگر اس کا دل وہی شاہویر کی ٹھوکروں میں رہ گیا تھا۔ زنائشہ جب گھر پہنچی تو پورے بنگلے میں ہو کا عالم تھا۔ ملازم نے بتایا کہ صدف بیگم اور شفیق صاحب کسی ضروری بزنس ڈنر پر گئے ہوئے ہیں اور دیر سے لوٹیں گے۔ یہ سن کر زنائشہ کو تھوڑا سکون ملا، کیونکہ اس وقت وہ اس قابل نہیں تھی کہ کسی کے سوالوں کا جواب دے پاتی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ کمرے کی دیواروں پر لگی اپنی ہی ہنستی مسکراتی تصویریں اسے چڑھانے لگیں۔ وہ بیڈ پر گر کر تکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شاہویر کے زہریلے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ اٹھی اور اپنی الماری کے بالکل نچلے حصے سے ایک لکڑی کا پرانا اور خوبصورت باکس نکالا۔ یہ اس کا خزانہ تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اسے کھولا تو اندر سے بچپن کی خوشبو مہک اٹھی۔ باکس میں چند پرانی چاکلیٹ کے ریپرز، ایک چھوٹی سی گڈی،
کینڈی کی ڈبیا اور وہ پہلا قلم تھا جو شہابیر نے اسے اس کی 10ویں سالگرہ پر دیا تھا۔ زنائشہ نے ایک ایک چیز کو چھوا۔ اسے یاد آیا جب وہ چھوٹی سی تھی اور شہابیر اسے اپنی جیب سے کینڈیاں نکال کر دیا کرتا تھا، تب وہ اس کا ہیرو تھا۔ وہ تب سے اس سے محبت کرتی تھی جب اسے محبت لفظ کے ہجے بھی نہیں آتے تھے۔ میں نے تو بچپن سے ہی آپ سے محبت کی تھی شہابیر، پھر آپ نے میری کردار پر انگلی کیسے اٹھا دی؟ اس نے ایک سوکھا ہوا گلاب ہاتھ میں لے کر سسکتے ہوئے کہا۔ دراصل زنائشہ اور شہابیر کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ زنائشہ جدید دور کی ایک خود اعتماد اور بولڈ لڑکی تھی۔ اس کی ڈریسنگ مغربی طرز کی تھی، جینز، شرٹس اور ٹاپ پہننا اس کے لیے عام سی بات تھی، جبکہ شہابیر کو اس کی ڈریسنگ بالکل بھی نہیں پسند تھی۔ اس کے خیال میں عورت کا حقیقی زیور حیا ہے، اور یہ بات سچ بھی تھی۔ عورت کی اصل خوبصورتی تو اس کی حیا ہے، لیکن زنائشہ اس بات کو سمجھتی نہیں تھی۔ اسی بنا پر شہابیر کو اس سے نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ زنائشہ نے وہ باکس اٹھایا اور اس میں ساری چیزیں سمیٹی اور کچن میں لے کر جا کر آگ میں جھونک دیا تھا، اور پھر وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی۔ شہابیر، آج تمہاری محبت میرے دل سے ختم ہو گئی، تم میری محبت کے لائق ہی نہیں تھے، زنائشہ نے کہتے ہوئے اپنے آنسو پوچھے اور پھر کچن سے نکل گئی تھی۔ اگلے دن جب سورج کی پہلی کرن زنائشہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ پہلے والی زنائشہ نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور چہرے کی زردی اس کی اندرونی تبدیلی کی گواہی دے رہی تھی۔ اس نے آئینہ دیکھا، اپنی بکھری ہوئی زلفوں کو سمیٹا اور ایک گہرا سانس لے کر خود کو مضبوط کیا۔ آج اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی جہاں شفیق صاحب اخبار پڑھ رہے تھے اور صدف بیگم ناشتے کی میز پر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ زنائشہ کے قدموں کی چاپ سن کر دونوں نے سر اٹھایا۔ ڈیڈ، زنائشہ نے شفیق صاحب کے پاس جا کر دھیمی آواز میں پکارا۔ جی بھائی جان، آؤ ناشتہ کرو، شفیق صاحب نے پیار سے کہا۔ ڈیڈ، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے سوچ لیا ہے، مجھے حماد سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ جہاں چاہیں گے وہیں میری شادی ہوگی۔ آپ کا فیصلہ ہی میرا فیصلہ ہے۔ شفیق صاحب اور صدف بیگم ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ رہ گئے، پھر ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شفیق صاحب نے اٹھ کر زنائشہ کا سر چوما۔ جیتی رہو میری بیٹی، تم نے میرا مان رکھ لیا۔ میں آج ہی ناصر صاحب کو فون کر کے یہ خوشخبری سناتا ہوں۔ 2 دن بعد ہی حماد کے گھر والے منگنی کی رسم کے لیے زنائشہ کے گھر پہنچ گئے۔ گھر کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ زنائشہ نے ایک ہلکے گلابی رنگ کا نفیس جوڑا پہن رکھا تھا، مگر اس کے چہرے پر وہ روایتی چمک نہیں تھی، بس ایک خاموش سمجھوتا تھا۔ نشاط بیگم اور شہابیر کو بھی مدعو کیا گیا تھا، مگر شہابیر نے اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا کر آنے سے انکار کر دیا تھا۔ زنائشہ کو جب یہ پتہ چلا تو اسے دکھ نہیں ہوا، بلکہ ایک عجیب سی سکون آمیز بے حسی محسوس ہوئی۔ لاؤنج میں قہقہے گونج رہے تھے۔ حماد کی والدہ نے مسکراتے ہوئے زنائشہ کا ہاتھ تھاما۔ حماد بھی وہیں موجود تھا۔ وہ واقعی ایک سلجھا ہوا اور باوقار نوجوان لگ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں زنائشہ کے لیے ستائش اور عزت تھی۔ زنائشہ بیٹا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ حماد کی والدہ نے دعا دیتے ہوئے ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی نکالی اور زنائشہ کی انگلی میں پہنا دی۔ پورے ہال میں تالیوں کی گونج اٹھی، مبارکبادوں کا تانتا بن گیا۔ حماد نے دھیرے سے زنائشہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے مبارک ہو کہا۔ زنائشہ نے صرف سر ہلا کر جواب دیا اور اپنی منگنی کی انگوٹھی کو دیکھنے لگی۔ وہ انگوٹھی صرف ایک زیور نہیں تھا، بلکہ اس عہد کی علامت تھی کہ اب اس کی زندگی میں شہابیر نامی کسی شخص کا کوئی وجود نہیں رہا۔ اس نے اپنی محبت کی راہ پر ایک نئی رشتے کی بنیاد رکھ دی تھی۔ حماد کے گھر والے منگنی کی رسم کے بعد ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے، مگر زنائشہ اب بھی وہیں بیٹھی اپنی انگوٹھی کو تک رہی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ منگنی کی رسم کے بعد گھر میں جیسے وقت کو پڑ لگ گئے تھے۔ شفیق صاحب اور صدف بیگم کی خوشی دیدنی تھی، کیونکہ حماد جیسے سلجھے ہوئے لڑکی کا ملنا ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ زنائشہ نے خود کو مکمل طور پر خاموش کر لیا تھا۔ وہ گھر والوں کی ہر بات مان رہی تھی، شاپنگ پر جا رہی تھی، کپڑے پسند کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ پرانی شوخی کہیں کھو گئی تھی۔ تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے زنائشہ اور حماد کی شادی کے دن قریب آ گئے۔ پورے بنگلے کو پیلے اور نارنجی گیندے کے پھولوں اور برقی قمقموں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ پر لڑکیاں گیت گا رہی تھیں۔
زنائشہ پیلے رنگ کی خوبصورت روایتی جوڑے میں ملبوس، ہاتھوں میں مہندی رچائے، پھولوں کے زیور پہنے کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی حیا اور خاموشی نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ اسی دوران نشاط بیگم شاہویر کے ساتھ فنکشن میں داخل ہوئی۔ شاہویر، جو اب تک اس شادی سے دور بھاگ رہا تھا، اپنی ماں کے بے حد اصرار پر یہاں آنے پر مجبور ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ زنائشہ کو دیکھ کر ویسا ہی محسوس کرے گا جیسا ہمیشہ کرتا آیا ہے، حقارت اور بیزاری۔ مگر جیسے ہی شاہویر کی نظر اسٹیج پر بیٹھی زنائشہ پر پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا دل ایک زوردار بیٹ مس کر گیا۔ زنائشہ، جو پہلے مغربی لباس میں شوق و چنچل نظر آتی تھی، آج اس روایتی لباس اور سادگی میں اتنی پروقار لگ رہی تھی کہ شاہویر کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ شاہویر ایک کونے میں کھڑا زنائشہ کو دیکھ رہا تھا، جہاں حماد اس کے پاس بیٹھا مسکرا کر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ حماد کا زنائشہ کے قریب ہونا شاہویر کے سینے میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کیا کچھ نہیں کہا تھا، شاہویر نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ میں نے اسے بے حیا کہا، اسے ذلیل کیا، اور آج وہی لڑکی کسی اور کے نام کی مہندی لگائے بیٹھی ہے۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ زنائشہ کی وہ بولڈ شخصیت صرف اس کی نادانی تھی، اس کا دل میلا نہیں تھا۔ اسے وہ بچپن کی یادیں یاد آنے لگی جب وہ صرف اس کے پیچھے پیچھے گھومتی تھی۔ اسے اپنی تنہائی کا ڈر ستانے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ زنائشہ سے نفرت نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اسے جھڑکتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حماد نے پیار سے زنائشہ کو مٹھائی کھلائی، تو شاہویر کے اندر حسد کی ایک آگ بھڑک اٹھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کی روح چھین کر لے کر جا رہا ہو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے دانت کچکچائے۔ وہ میری ہے، میں بچپن سے صرف میری طرف دیکھتی آئی ہے، وہ کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا پچھتاوا اب ایک جنونی لہر میں بدل رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ زنائشہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کا ماں تھا، اس کی عزت تھی اور اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ شاہویر کی نظروں میں اب وہ نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا جنون تھا جو یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ زنائشہ کو کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتا۔ وہ تقریب کے شور سے گھبرا کر باہر لان کی طرف نکل آیا، جہاں اندھیرا تھا۔ اس نے اپنے موبائل پر زنائشہ کی تصویر نکالی جو اس نے کبھی چھپ کر کھینچی تھی۔ تم نے مجھے پروپوز کیا تھا نا زونی؟ اس نے تصویر کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تو پھر آج کسی اور کے لیے کیوں سجی ہو؟ میں تمہیں حماد کی دلہن نہیں بننے دوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ تم صرف شاہویر کی ہو۔ شاہویر کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر لہجے میں ایک خطرناک عزم۔ اس سے اپنی غلطی کا احساس بہت دیر سے ہوا تھا، مگر اب وہ اس غلطی کی تلافی کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ شادی کا دن آ چکا تھا۔ زنائشہ کے دل میں ایک عجیب سا ہال اٹھ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر وہ یہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ شاہویر کے نام کے خواب بنتی تھی، لیکن آج وہ کسی اور کے نام کی سرخ پوشاک پہنی بیٹھی تھی۔ بیوٹیشن اسے تیار کرنے میں مصروف تھی۔ زنائشہ کی آنکھوں میں ویرانی تھی اور ہاتھوں میں لرزش۔ اسے بار بار ڈر لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ وہ آئینے میں اپنے عکس دیکھ رہی تھی، جہاں ایک مکمل دلہن نظر آ رہی تھی، لیکن اس دلہن کی روح کہیں دور بھٹک رہی تھی۔ بیوٹیشن نے فائنل ٹچ دینے کے بعد پیچھے ہٹ کر اسے دیکھا اور بے اختیار بولی تھی، ماشاءاللہ زنائشہ، تم تو کسی حور سے کم نہیں لگ رہی ہو۔ آج تک میں نے جتنی دلہنیں تیار کی ہیں، تم ان سب سے زیادہ پیاری اور دلکش لگ رہی ہو۔ زنائشہ نے ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ شکریہ کہا، مگر اس کے اندر کا خوف کم نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد صدف بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ بیٹا، گاڑی آ گئی ہے، سب مرد ہال پہنچ چکے ہیں، شاویر تمہیں لینے آیا ہے، وہی تمہیں ہال تک لے کر جائے گا۔ شاویر کا نام سنتے ہی زنائشہ کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے تھم گئی۔ وہ سنبھلتی ہوئی باہر نکلی۔ لاؤنج میں شاہویر سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر سیڑھیوں سے اترتی زنائشہ پر پڑی، شاویر کا سانس گویا رک سا گیا۔ سرخ بھاری جوڑے میں ماتھے پر جھومر سجائے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ شاہویر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی نے شاہویر کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہیں سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھام لے اور اسے کہیں دور لے کر چلا جائے جہاں کوئی ہمات نہ ہو۔ جب زنائشہ اس کے بالکل قریب آئی تو خوشبو کے ایک جھونکے نے شاہویر کو ہوش کی دنیا میں واپس دھکیلا۔ اسے اپنی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ زنائشہ نے نظریں جھکائی ہوئی تھی۔
وہ شاہویر کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ شاہویر نے لرزتے دل کے ساتھ ہمت جمع کی اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس نے خاموشی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور زنائشہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی زنائشہ اندر بیٹھی، اس کا دوپٹہ شاہویر کے ہاتھ سے ٹکرایا۔ اس معمولی سے لمس نے شاہویر کے پورے وجود میں آگ لگا دی۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے ابھی زنائشہ کو نہ روکا تو وہ ہمیشہ کے لیے اسے کھو دے گا۔ اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا، پچھتاوا، محبت اور اسے حاصل کرنے کا جنون۔ شاہویر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، گاڑی سٹارٹ ہوئی تو گاڑی کے اندر کا سکوت بہت گہرا تھا۔ شاہویر بار بار آئینے میں زنائشہ کا عکس دیکھ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ گاڑی کا رخ موڑ لے اور اسے ہال کے بجائے اپنی زندگی میں لے جائے۔ زنائشہ بھی شیشے سے شاہویر کی بے چین نظروں کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دل کی حالت بھی خراب تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش شاہویر نے یہ پچھتاوا پہلے دکھایا ہوتا۔ آخر کار گاڑی ہال کے صدر دروازے پر رک گئی۔ باہر ڈھول کی آوازیں اور لوگوں کا ہجوم تھا، مگر ان دونوں کے درمیان ایک ایسی خاموشی تھی جو بہت سے ان کہے لفظوں کو چیخ بن چکی تھی۔ شاہویر نے ایک گہرا سانس لیا اور گاڑی سے اتر کر دوبارہ زنائشہ کے لیے دروازہ کھولا۔ اب وہ ایک ایسے مقام پر تھے جہاں سے واپسی ناممکن لگ رہی تھی، مگر شاہویر کا جنون ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ شادی کا ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف چہل پہل تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ہال میں موجود رونق تشویش میں بدلنے لگی۔ زنائشہ کو برائڈل روم میں بٹھا دیا گیا تھا، جہاں وہ اکیلی اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ گھنٹے گزر گئے مگر بارات کا کہیں نشان نہ تھا۔ زنائشہ کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ باہر سے آتی لوگوں کی سرگوشیاں اس کے کمرے تک پہنچ رہی تھی۔ اتنی دیر ہو گئی، ابھی تک بارات کیوں نہیں آئی؟ کیا کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ شفیق صاحب اور شاہویر بار بار پورچ کے چکر لگا رہے تھے۔ شاہویر کا دل ایک عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔ وہ جہاں زنائشہ کو کھونے کے ڈر سے مر رہا تھا، وہیں بارات کی تاخیر نے اسے غصہ اور شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ آخر کار جب 2 گھنٹے مزید گزر گئے تو شفیق صاحب نے لرزتے ہاتھوں سے ناصر صاحب حماد کے والد کو فون کیا۔ ہیلو ناصر صاحب، بھائی کہاں رہ گئے آپ لوگ؟ مہمان پوچھ رہے ہیں کیا سب خیریت ہے؟ شفیق صاحب کی آواز میں فکر مندی تھی۔ شفیق بھائی، میں آپ کو کیسے بتاؤں، ہم خود برباد ہو گئے ہیں۔ حماد گھر نہیں آیا، ہم صبح سے اس کا انتظار کر رہے ہیں، اس کا فون بند ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، ہم اس حالت میں بارات کیسے لائیں؟ دوسری طرف سے ناصر صاحب کی آواز آئی جو انتہائی شرمندہ اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی شفیق صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب حماد گھر نہیں آیا؟ ناصر صاحب، میری بیٹی یہاں دلہن بنی بیٹھی ہے، میری عزت کا سوال ہے۔ شور سن کر سعدہ بیگم اور نشاط بیگم بھی وہاں پہنچ گئی۔ فون اسپیکر پر تھا۔ ناصر صاحب کی آواز ہال کے اس حصے میں گونج رہی تھی۔ شفیق بھائی، ہمیں ابھی اس کے کمرے سے ایک خط ملا ہے۔ حماد کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا جو اس سے شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ اسے جلانے کے لیے، اسے جتانے کے لیے کہ وہ بھی کسی اور کا ہو سکتا ہے، اس نے زنائشہ کے ساتھ یہ سارا ڈرامہ کیا۔ وہ لڑکی آج مان گئی ہے اور حماد اسے لے کر کہیں نکل گیا ہے۔ یہ سن کر وہاں موجود ہر شخص ساکت رہ گیا۔ سعدہ بیگم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اگر آپ کا بیٹا راضی نہیں تھا تو ہمیں پہلے بتا دیتے۔ میری بچی کا کیا قصور تھا؟ آپ نے محض ایک ڈرامے کے لیے ہماری عزت نیلام کر دی۔ شفیق صاحب دھاڑے۔ سعدہ بیگم جو اب تک صدمے میں منجمد تھیں، اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ ہائے میری سونی، میری بچی کی زندگی برباد کر دی ان لوگوں نے۔ کس منہ سے جاؤں گی میں اس کے پاس؟ وہ تو پہلے ہی اس رشتے سے ڈر رہی تھی، میں نے اسے مجبور کیا تھا۔ شفیق صاحب، ہماری بیٹی کی عزت مٹی میں مل گئی، اب ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ سعدہ بیگم تو رو رہی تھی۔ برائڈل روم میں بیٹھی زنائشہ نے جب اپنی ماں کے رونے کی آوازیں سنی تو اسے لگا جیسے اس کے گرد موجود ساری دیواریں اس پر گر گئی ہوں۔ شاہویر جو ایک کونے میں کھڑا یہ سب سن رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ایک طرف حماد کی گھٹیا حرکت پر اسے بے پناہ غصہ تھا اور دوسری طرف زنائشہ کی اس حالت کا دکھ اسے پاگل کر رہا تھا۔ مگر اس سب کے درمیان اس کے لاشعور میں ایک سوچ بجلی کی طرح گونگی کہ یہ شاید قدرت نے حماد کو اس کی زندگی سے نکال کر شاہویر کو اپنی غلطی سدھارنے کا ایک آخری موقع دیا ہے۔ ہال میں قیامت کا منظر تھا۔ شفیق صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے اور سعدہ بیگم کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مہمانوں کی سرگوشیاں زہر بن کر فضا میں پھیل رہی تھی۔
اور نازک موقع پر نشاد بیگم آگے بڑھی اور شفیق صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بھائی، جو ہوا وہ بہت برا ہوا، لیکن اس وقت ہم ٹوٹ کر نہیں بیٹھ سکتے۔ باہر بیٹھے لوگ جواب مانگ رہے ہیں۔ اگر بارات خالی ہاتھ لوٹ گئی تو زونی کی زندگی پر ہمیشہ کے لیے ایک داغ لگ جائے گا۔ نشاد بیگم نے ایک گہرا سانس لیا اور سب کی طرف دیکھا۔ میرے پاس ایک حل ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو شاہویر ابھی اور اسی وقت زنائشہ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سن کر شاہویر کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو وہ چاہ رہا تھا قدرت نے خود اس کا راستہ بنا دیا ہے۔ شفیق صاحب اور صدف بیگم نے حیرت سے نشاد بیگم کو دیکھا۔ ان کے لیے یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تھا۔ جب صدف بیگم اور نشاد بیگم برائڈل روم میں یہ تجویز لے کر گئیں تو زنائشہ ساکت رہ گئی۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں شاہویر سے نکاح نہیں کروں گی۔ اس کی آواز میں عجیب سی تلخی تھی۔ وہ شخص جو مجھ سے نفرت کرتا ہے، اس کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی ہوں؟ کیا میں اتنی گر گئی ہوں کہ اب خیرات میں رشتہ لوں گی؟ زنائشہ کا انداز سن کر شفیق صاحب بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے کی زردی اور جھکی ہوئی گردن دیکھ کر زنائشہ کا دل پسیج گیا، مگر اس کا زخم بہت گہرا تھا۔ شفیق صاحب زنائشہ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا، میں نے زندگی بھر تمہاری ہر ضد پوری کی، کبھی تمہارے سامنے سر نہیں جھکایا، لیکن آج میری پگڑی تمہارے ہاتھ میں، اگر آج تم نے انکار کر دیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ صدف بیگم نے بھی روتے ہوئے زنائشہ کے ہاتھ تھام لیے۔ زونی میری بچی، اپنی ماں کی ممتا کا واسطہ ہماری عزت رکھ لو۔ ہم جانتے ہیں کہ تم پر کیا گزر رہی ہے، لیکن شاہویر ہمارا اپنا خون ہے، وہ تمہیں سنبھال لے گا۔ پلیز بیٹا، ہمیں جیتے جی مت مارو۔ اپنے مضبوط اور مغرور باپ کو یوں ہاتھوں جوڑے اپنے سامنے دے کر زنائشہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اس نے بند آنکھوں سے ایک آخری آنسو بہایا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہال میں قاضی صاحب کو بلایا گیا۔ شاہویر مردانے میں موجود تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ قاضی صاحب نے جب زنائشہ سے پوچھا، زنائشہ بنت شفیق احمد، کیا آپ کو شاہویر ولد ناصر خان کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زنائشہ کو وہ دن یاد آیا جب اس نے شاہویر کو پرپوز کیا تھا اور اس نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ آج وہی شاہویر اس کا جیون ساتھی بننے جا رہا تھا، مگر یہ وہ خواب نہیں تھا جو اس نے دیکھا تھا۔ اس نے لرزتی آواز میں 3 بار کہا، قبول ہے۔ نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی زنائشہ اب حماد کی نہیں، شاہویر کی منقوہہ بن چکی تھی۔ باہر چھوارے بانٹے گئے اور مبارکبادوں کا شور بلند ہوا، مگر برائڈل روم میں بیٹھی زنائشہ کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی روح پر ایک نئی قید کا ٹھپا لگ گیا ہو۔ زنائشہ، تم نے مجھے چاہا تھا اور میں نے تمہیں دکھ دیا، اب میں اپنی پوری زندگی تمہارے ان زخموں کو بھرنے میں لگا دوں گا۔ شاہویر نے دور سے اسے دیکھا اور تصور میں مخاطب کر کے بولا تھا۔ رخصتی کی تمام تر رسومات کسی بوجھ کی طرح زنائشہ کے دل پر گزرتی چلی گئی۔ وہ جو کبھی شاہویر کی دلہن بننے کے خواب دیکھا کرتی تھی، آج جب واقعی اس کے نام کی سرخی اوڑھ کر اس کے گھر جا رہی تھی تو اس کے دل میں محبت کی جگہ ایک گہری خلیج اور مان ٹوٹنے کا دکھ تھا۔ گاڑی پورچ میں رکی تو نشاد بیگم نے بڑے پیار سے زنائشہ کا استقبال کیا، مگر زنائشہ کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور وجود بے جان سا۔ شاہویر اسے ہمراہی فراہم کر رہا تھا، مگر ان دونوں کے درمیان خاموشی اتنی گہری تھی کہ لفظ خود دم توڑ رہے تھے۔ جب اسے شاہویر کے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا تو کمرے کی پرتعیش سجاوٹ اور مہکتے پھول اسے شاہویر کی ان الفاظ کی یاد دلانے لگے جو اس نے ہوٹل میں کہے تھے۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا اور وہ اکیلی رہ گئی، اس نے ایک لمبا اور تکلیف دہ سانس لیا۔ نہیں، میں اس شخص کو یہ جتانے کا موقع بھی نہیں دوں گی کہ میں آج بھی اسی کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ اس نے بھرے ہوئے لہنگے اور بھاری زیورات کی پرواہ کیے بغیر الماری کھولی۔ خوش قسمتی سے اس کا کچھ سامان پہلے ہی وہاں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنا عروسی لباس تبدیل کیا اور ایک سادہ سے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس ہو گئی۔ بالوں سے پنیں نکال کر انہیں آزاد کیا اور بھاری جیولری میز پر ڈھیر کر دی۔ اس نے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں پھولوں کی سیج سجی تھی، مگر اس کا دل وہاں بیٹھنے کو آمادہ نہیں تھا۔ وہ ایک چادر اٹھا کر صوفے پر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ شاہویر کمرے میں داخل ہوا۔
اس کی دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اندر زنائشہ کا سامنا کیسے کرے گا۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، مگر جیسے ہی اس کی نظر بیڈ کے بجائے صوفے پر لیٹی زنائشہ پر پڑی، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ زنائشہ نے رخ دوسری طرف کر رکھا تھا، مگر شاہویر جانتا تھا کہ وہ اتنی جلدی سو نہیں سکتی۔ میز پر بکھرے ہوئے زیورات اور وہ سرخ عروسی جوڑا جو ایک کونے میں پڑا تھا، شاہویر کو اس کی بیزاری اور نفرت کا پتہ دے رہے تھے۔ شاہویر نے ایک گہرا اور سرد سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کی نمی تھی۔ تم مجھ سے اتنی ناراض ہو زونی کہ میری سیج پر بیٹھنا بھی گوارا نہیں کیا؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ خاموشی سے واش روم گیا، کپڑے تبدیل کیے اور واپس آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ کمرے کی لائٹس مدھم تھیں، مگر شاہویر کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کا پورا دھیان صوفے پر لیٹی اس لڑکی کی طرف تھا، جس کی سانسوں کی ترتیب اسے بتا رہی تھی کہ وہ جاگ رہی ہے۔ وہ اسے جا کر منانا چاہتا تھا، اسے چھونا چاہتا تھا، مگر اسے ڈر تھا کہ کہیں زنائشہ کی آنکھوں میں دوبارہ وہی نفرت نہ دیکھنی پڑے۔ وہ بس کروٹیں بدلتا رہا، جبکہ زنائشہ صوفے پر ساکت لیٹی اپنی قسمت اور شاہویر کے رویے کے بارے میں سوچتی رہی۔ ایک ہی کمرے میں ہوتے ہوئے بھی ان کے درمیان میلوں کا فاصلہ تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی تو زنائشہ کی آنکھ شاہویر سے بہت پہلے کھل چکی تھی۔ رات بھر صوفے پر لیٹے رہنے کی وجہ سے اس کے جسم میں تھکن اور اکڑن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے شاہویر کی طرف دیکھا جو گہری نیند میں تھا، وہی چہرہ جس کے ایک اشارے پر وہ کبھی اپنی جان وارنے کو تیار تھی۔ آج اسے دیکھ کر زنائشہ کے دل میں صرف ایک ٹیس سی اٹھی۔ اس نے دبے قدموں واش روم جا کر غسل کیا اور تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل گئی، اس سے پہلے کہ شاہویر بیدار ہوتا اور اسے کسی بھی قسم کی وضاحت کا موقع ملتا۔ نیچے لاؤنج میں نشاط بیگم ناشتے کی میز لگوا رہی تھی۔ زنائشہ کو اتنی جلدی نیچے دیکھ کر وہ تھوڑا حیران ہوئی۔ ارے زونی بچے، اتنی جلدی اٹھ گئی؟ ابھی تو بہت وقت تھا، تم آرام کرتی۔ نشاط بیگم نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بس پھپھو، نیند کھل گئی تھی، سوچا آپ کی مدد کروا دوں۔ زنائشہ نے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا اور خاموشی سے پلیٹیں لگانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد شاہویر بھی سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ اس کی نظریں سب سے پہلے زنائشہ کو تلاش کرنے لگی۔ جب اس نے زنائشہ کو کچن سے باہر آتے دیکھا تو اس کے قدم رک گئے۔ وہ امید کر رہا تھا کہ شاید آج صبح وہ ایک دوسرے سے کوئی بات کریں گے، مگر زنائشہ نے اس کی موجودگی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ ناشتے کی میز پر سب جمع تھے۔ شاہویر بار بار زنائشہ کی طرف دیکھتا، کبھی پانی مانگنے کے بہانے تو کبھی نمک کی ڈبیا اٹھانے کے بہانے اس کی توجہ پانے کی کوشش کرتا، مگر زنائشہ کسی روبوٹ کی طرح خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ زنائشہ، یہ آملیٹ تو چکو، تمہاری پسند کا بنا ہے۔ شاہویر نے ہمت جمع کر کے اسے مخاطب کیا۔ شکریہ، میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ زنائشہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا بھی نہیں، بس دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ اس نے اپنی پلیٹ ایک طرف سرکائی اور نشاط بیگم سے باتیں کرنے لگی جیسے شاہویر اس کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ شاہویر کا ہاتھ لقمہ توڑتے ہوئے رک گیا۔ ناشتہ ختم کر کے زنائشہ فوراً میز سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھپھو، میں برتن سمیٹنے میں ملازمہ کی مدد کروا دوں، آپ آرام کریں۔ وہ تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی، شاہویر کو ایک نظر دیکھے بغیر۔ شاہویر وہیں بیٹھا خالی نظروں سے اپنی چائے کے کپ کو دیکھتا رہا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ زنائشہ کو جیتنا اب اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس کی خاموشی اور یہ اگنور کرنا شاہویر کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھا۔ دن گزرتے گئے مگر زنائشہ کے رویے میں کوئی لچک نہ آئی۔ وہ شاہویر کے ساتھ ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے بھی اس سے کوسوں دور تھی۔ شاہویر کے لیے اب ایک پل بھاری پڑ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنے کہے ہوئے وہ زہریلے الفاظ یاد آتے جنہوں نے زنائشہ جیسی محبت کرنے والی لڑکی کو پتھر بنا دیا تھا۔ شاہویر نے اب ٹھان لی تھی کہ وہ زنائشہ کو منا کر رہے گا۔ اس نے نت نئے طریقے سوچنا شروع کیے۔ کبھی وہ اس کے لیے اس کی پسندیدہ چاکلیٹس لاتا تو کبھی اس کے کمرے میں ڈھیروں پھول رکھوا دیتا، مگر زنائشہ ان چیزوں کو دیکھتی تک نہ تھی۔ وہ شاہویر کے ہر تحفے اور ہر کوشش کو اپنی خاموشی کی دیوار سے ٹکرا کر پاش پاش کر دیتی۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا، شاہویر آفس سے واپسی پر زنائشہ کے لیے اس کی سب سے پسندیدہ موتیے کی گجریں لے کر آیا۔ اسے یاد تھا کہ بچپن میں زنائشہ کو ان کی خوشبو کتنی پسند تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ پھول ان کے درمیان جمی برف پگھلا سکیں۔
وہ کمرے میں داخل ہوا تو زنائشہ بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ شاہویر دھیرے سے اس کے پاس آیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ وہ مہکتے ہوئے گجرے اس کی طرف بڑھائے۔ زونی، دیکھو تمہارے لیے کیا لایا ہوں، تمہارے پسندیدہ گجرے۔ شاہویر کے لہجے میں بے پناہ اپنائیت اور التجا تھی۔ پلیز انہیں پہن لو۔ زنائشہ نے کتاب سے نظریں ہٹائیں اور ان گجروں کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں پرانی یادیں جھلکی، مگر اگلے ہی لمحے وہی سرد مہری لوٹ آئی۔ اس نے گجروں کی طرف ہاتھ تک نہیں بڑھایا۔ پھولوں کی خوشبو سے مردہ جذبات زندہ نہیں ہوتے شاہویر صاحب، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ زنائشہ پلیز ایسا مت کہو، مجھے پتا ہے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں پچھتا رہا ہوں، میں تمہارے وہ تمام زخم بھرنا چاہتا ہوں جو میں نے تمہیں دیے ہیں۔ شاہویر نے اس کے قریب بیٹھنے کی کوشش کی مگر زنائشہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ زخم بھرنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے اور کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے۔ آپ نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی تھی، یاد ہے نا؟ ایک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر اپنی عزت پر حرف آنا نہیں۔ میں پاگل تھا زونی، مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہے، تم جو کہو گی میں وہ کروں گا، بس ایک بار مجھے معاف کر دو۔ شاہویر نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ زنائشہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، جس دن آپ نے وہ سرخ گلاب میرے قدموں میں کچلا تھا، اسی دن میرے اندر کی زنائشہ بھی کچلی گئی تھی۔ اب یہ گجرے لائے یا ہیرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر وہ اسے وہیں کمرے کے درمیان کھڑا چھوڑ کر بالکنی کی طرف نکل گئی۔ شاہویر نے اپنے ہاتھ میں موجود گجروں کو دیکھا اور پھر انہیں میز پر رکھ دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ معافی کا راستہ بہت طویل ہے اور زنائشہ کا ٹوٹا ہوا مان جوڑنا شاید اس کے بس میں نہ ہو۔ وہ خاموشی سے وہیں صوفے پر بیٹھ گیا جبکہ گجرے میز پر پڑے اپنی خوشبو بکھیرتے رہے۔ شاہویر کی بے چینی اب حد سے بڑھ چکی تھی۔ اسے ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی ہار کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے لگا کہ شاید تحفے، تحائف اور خاموشی کوششیں زنائشہ تک نہیں پہنچ پا رہی۔ اسے اب لفظوں کا سہارا لینا ہوگا۔ اس رات جب زنائشہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے صوفے پر سونے کی تیاری کر رہی تھی، شاہویر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں میں پچھتاوے کی سرخ لکیریں واضح تھیں۔ زنائشہ، کب تک؟ اس کی آواز میں ایک تھکن تھی۔ کب تک تم مجھے ایک ہی کمرے میں ہوتے ہوئے اجنبی ہونے کا احساس دلاؤ گی؟ زنائشہ نے چادر ٹھیک کی اور بغیر کوئی جواب دیے لیٹنے لگی، مگر شاہویر نے لپک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زنائشہ کو ایسے لگا جیسے کسی نے گرم کوئلے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ ہاتھ مت لگائیے مجھے، وہ غصے سے چلائی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ ٹھیک ہے، نہیں لگاتا ہاتھ، لیکن میری بات تو سنو۔ شاہویر نے فوراً ہاتھ پیچھے کیے اور وہیں فرش پر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ شاہویر جو اپنی انا اور غرور کے لیے جانا جاتا تھا، آج ایک لڑکی کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ زونی، میں معافی مانگتا ہوں، میں اپنے ہر اس لفظ کے لیے معافی مانگتا ہوں جس نے تمہارا دل دکھایا۔ میں اس دن اندھا ہو گیا تھا، مجھے تمہاری وہ بولڈ شخصیت ایک فریب لگی تھی۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ اس کے پیچھے کتنا صاف دل ہے۔ پلیز زنائشہ، ایک موقع دو، میں اس شاہویر کو مار چکا ہوں جو تم سے نفرت کرتا تھا۔ زنائشہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے گال پر پھسل گیا۔ اس نے ایک تلخ ہنسی ہنسی۔ معافی؟ شاہویر صاحب، معافی ان غلطیوں کی ہوتی ہے جو انجانے میں ہو جائے۔ آپ نے سوچ سمجھ کر تماشائیوں کے سامنے میری تذلیل کی تھی۔ آپ نے مجھے بے حیا کہا تھا، کریکٹر لیس کہا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ایک سوری میرے کانوں میں گونجتی ان آوازوں کو مٹا دے گا؟ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا، میں اس کا کفارہ ادا کروں گا، تم جو کہو گی میں وہ کروں گا۔ شاہویر نے تڑپ کر کہا۔ کفارہ؟ زنائشہ اس کے قریب جھکی، اس کی آواز میں برف جیسی سردی تھی۔ کفارہ یہ ہے کہ آپ مجھے اس رشتے سے آزاد کر دیں، نہ آپ میرے سامنے ہوں گے، نہ مجھے وہ ذلت یاد آئے گی۔ شاہویر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھیج لیا۔ آزادی؟ نہیں زونی، میں تمہیں کھو نہیں سکتا۔ اب تو تم میری بیوی ہو، میرا مان ہو۔ بیوی میں اپنی مرضی سے نہیں، اپنے باپ کی عزت بچانے کے لیے بنی ہوں۔ اس نے دو ٹوک جواب دیا۔ اور یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو صرف قبول کیا ہے، معاف نہیں کیا۔ آپ کی معافی کا وقت تب نکل گیا تھا جب آپ نے مجھے ہوٹل کے فرش پر روتا چھوڑا تھا۔ اب آپ کی یہ گریہ وزاری مجھے متاثر نہیں کرتی۔ زنائشہ نے رخ موڑا اور لیٹ کر دیوار کی طرف منہ کر لیا۔ شاہویر وہی فرش پر بیٹھ کر رہ گیا۔
اسے آج پہلی بار احساس ہوا کہ محبت کو ٹھکرانا کتنا آسان ہے، مگر ٹھکرائی ہوئی محبت کو دوبارہ پانا کتنا ناممکن۔ اس کی معافی زنائشہ کے دل کی دیوار سے ٹکرا کر واپس آ چکی تھی اور وہ پہلے سے زیادہ خود کو تنہا محسوس کرنے لگا تھا۔ اگلے دن شاہویر کی آنکھیں نیند سے بھوجل تھیں۔ رات کو وہ صحیح طرح سے سو نہیں پایا تھا۔ وہ صبح زنائشہ کے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید کام میں مصروف ہو کر وہ اس ذہنی اذیت کو کم کر سکے گا، مگر قدرت نے کچھ اور ہی لکھا رکھا تھا۔ شاہویر تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار زنائشہ کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، میں نے آپ کو صرف قبول کیا ہے، معاف نہیں کیا۔ اسی سوچوں کی جنگ میں اسے سامنے آتے ہوئے تیز رفتار ٹرک کا اندازہ ہی نہ ہوا اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ اس کی گاڑی سڑک کے کنارے لگے ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ نشاط بیگم بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ شاہویر کبھی اتنی دیر نہیں کرتا تھا اور آج تو اس کا فون بھی مسلسل بن جا رہا تھا۔ زونی، شاہویر کا فون مل رہا ہے، دیکھو ذرا، وہ ابھی تک گھر نہیں آیا۔ نشاط بیگم نے لاؤنج میں بیٹھی زنائشہ نے پوچھا، جو بظاہر ٹی وی دیکھ رہی تھی، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ نہیں پھپھو، میں نے نہیں ملایا، زنائشہ نے بے نیازی سے کہا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ جنم لے رہی تھی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے۔ اس نے موبائل اٹھا کر شاہویر کا نمبر ڈائل کیا، لیکن وہی روایتی آواز سنائی دی۔ رات کے 8 بج گئے۔ نشاط بیگم کی پریشانی اب باقاعدہ خوف میں بدل چکی تھی۔ زونی، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، اللہ خیر کرے، شاہویر کبھی ایسا نہیں کرتا۔ زنائشہ بھی اب بے چین ہو کر ٹہلنے لگی تھی۔ اچانک نشاط بیگم کا فون بچا۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے کال اٹھائی۔ ہیلو، جی شاہویر؟ دوسری طرف سے کوئی اجنبی آواز آئی۔ جیسے جیسے نشاط بیگم سنتی گئیں، ان کے چہرے کی رنگت زرد پڑتی گئی اور فون ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ پھپھو کیا ہوا؟ زنائشہ بھاگ کر ان کے پاس آئی۔ زونی، شاہویر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ نشاط بیگم دھاڑے مار کر رونے لگی۔ زنائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس شاہویر سے وہ نفرت کا ناٹک کر رہی تھی، اس کے زخمی ہونے کی خبر نے زنائشہ کے سارے غرور کو ایک پل میں ختم کر دیا۔ وہ دیوانہ وار نشاط بیگم کو سنبھالتی ہوئی گاڑی کی طرف بھاگی۔ ہسپتال پہنچتے ہی انہیں پتہ چلا کہ شاہویر کا آپریشن ہو رہا ہے۔ وہ آئی سی یو کے باہر کی کوریڈور میں کھڑی تھی۔ زنائشہ کی آنکھیں ساون کے بادل کی طرح برس رہی تھیں۔ وہ سرخ جوڑا، وہ گجرے، وہ تلخ لہجہ، سب اسے یاد آ رہے تھے۔ اللہ، اسے کچھ نہ ہونے دینا، میں نے اسے ابھی معاف بھی نہیں کیا تھا۔ وہ رو رو کر دعا مانگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر فکر مندی تھی۔ مریض کی حالت بہت نازک ہے، اندرونی چوٹیں بہت زیادہ ہیں اور خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے۔ ہمیں فوری طور پر او نیگیٹو خون کی ضرورت ہے، ورنہ انہیں بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر، میرا گروپ بھی یہی ہے، آپ میرا خون لے لیں، جتنا چاہے لیں، بس اسے بچا لیں۔ زنائشہ نے تڑپ کر کہا۔ ڈاکٹر اسے لیبارٹری لے گئے، جہاں سے خون کی بوتلیں شاہویر کے جسم میں منتقل ہونے لگیں۔ زنائشہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا، مگر اس کی نظریں سامنے والے شیشے سے شاہویر کے بے جان وجود پر جمی تھی۔ کئی گھنٹوں کے طویل آپریشن کے بعد شاہویر کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھا، سر پر پٹی بندھی تھی اور جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ زنائشہ اس کے بیڈ کے قریب کرسی ڈال کر بیٹھ گئی۔ اس نے دھیرے سے شاہویر کا وہ ہاتھ تھاما جس پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ شاہ، پلیز اٹھ جائیں، میں معاف کرتی ہوں آپ کو، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کی زنائشہ آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پر سر رکھ کر ہچکیاں لینے لگی۔ کافی دیر بعد شاہویر کی انگلیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ زنائشہ نے فوراً سر اٹھایا۔ شاہویر نے آہستہ سے اپنی بھوجل آنکھیں کھولی۔ سامنے زنائشہ کا رو رو کر برا حال دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ آئی۔ زونی، اس کی آواز اتنی دھیمی تھی۔ شاہ، آپ ٹھیک ہیں؟ میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی، مگر شاہویر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ نہیں، پہلے میری بات سنو، شاہویر نے نقاہت سے کہا۔ سنی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اس وقت پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے۔ زنائشہ نے اس کا ہاتھ چوم لیا اور اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ میں نے آپ کو کب کا معاف کر دیا شاہ، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ شاہویر نے سکون کا سانس لیا۔ اس ایک ایکسیڈنٹ نے جہاں اسے جسمانی زخم دیے تھے، وہیں زنائشہ کے دل تک پہنچنے کا بند راستہ بھی کھول دیا تھا۔ ہسپتال کے اس خاموش کمرے میں آج ایک نئی محبت کی شروعات ہو رہی تھی۔
کچھ دن ہسپتال میں گزارنے کے بعد شاہویر اب تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا۔ اس حادثے نے نہ صرف شاہویر کا غرور توڑ دیا تھا بلکہ زنائشہ کے دل پر جمی نفرت کی برف بھی پگھلا دی تھی۔ شاہویر کی رگوں میں دوڑتا زنائشہ کا خون ان دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ استوار کر چکا تھا جسے اب کوئی لفظ یا کوئی تلخی نہیں توڑ سکتی تھی۔ شفیق صاحب اور نشاط بیگم نے فیصلہ کیا کہ شاہویر کے گھر آتے ہی ایک باقاعدہ ولیمے کی تقریب منعقد کی جائے گی تاکہ جو خوشیاں ادھوری رہ گئی تھیں انہیں بھرپور طریقے سے منایا جا سکے۔ آج ان دونوں کا ولیمہ تھا۔ بنگلے کے لان کو سفید اور سنہری روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف موتی اور سفید گلابوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا مگر سب کی نظریں آج کے جوڑے پر تھیں۔ زنائشہ آج سفید رنگ کے انتہائی نفیس اور کامدار لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے گلے میں ہیرو کا سیٹ اور ہاتھوں میں وہی موتیے کے گجرے تھے جو شاہویر اس کے لیے لایا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ شاہویر سیاہ شیروانی میں ملبوس اپنی روایتی جاہ و جلال کے ساتھ مگر نرم نظروں سے زنائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں لوگ انہیں مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ جب شور کچھ کم ہوا تو شاہویر نے دھیرے سے زنائشہ کا ہاتھ تھاما۔ اس بار زنائشہ نے ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا بلکہ شاہویر کی گرفت میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ سنی، تمہیں پتا آج میں کتنا خوش ہوں؟ شاہویر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ زنائشہ نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ کیوں شاہ؟ اس لیے کہ آج تم صرف میری بیوی نہیں ہو، میری زندگی بن چکی ہو۔ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا میں شاید کبھی خود کو معاف نہ کر پاتا اگر تم مجھے یہ دوسرا موقع نہ دیتی۔ زنائشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب نفرت کا نام و نشان بھی نہ تھا، صرف بے پناہ عقیدت تھی۔ شاہ، وہ سب ایک برا خواب تھا جسے میں اب بھول چکی ہوں۔ آپ کا وہ لہجہ، وہ باتیں، میں نے سب بھلا دیا ہے۔ میں آج بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ شاہویر نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی۔ اس میں ایک خوبصورت انگوٹھی تھی جس پر زیڈ اور ایس کندہ تھا۔ اس نے سب کے سامنے زنائشہ کی انگلی میں وہ انگوٹھی پہنائی۔ آئی لو یو سونی، ہمیشہ کے لیے۔ آئی لو یو ٹو شاہ۔ زنائشہ کی آواز میں خوشی کے آنسو تھے۔ نشاط بیگم اور صدف بیگم دور کھڑی اس جوڑے کو دیکھ کر نہال ہو رہی تھی۔ پورے لان میں تالیوں کی گونج اٹھی۔ آج زنائشہ کی یک طرفہ محبت جیت چکی تھی اور شاہویر کا پچھتاوا ایک دامائی اور دائمی محبت میں بدل چکا تھا۔ دونوں اب ایک نئے زندگی کے سفر پر روانہ ہو رہے تھے جہاں نہ کوئی غلط فہمی تھی اور نہ ہی کوئی تلخی، صرف ایک دوسرے کا ساتھ اور بے پناہ پیار تھا۔